بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يريد الله أن يخفف عنكم میرا اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر آسانی کرے، تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ کیوں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا؟ فرمایا کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی صفت میں بھی یہ ہے کہ انسان ضعیف ہے، تو پروردگار اس لیے آسانی کا معاملہ چاہتا ہے۔ بندوں کے ساتھ میرا پروردگار سختی نہیں فرماتا بلکہ نرمی کا حکم دیتا ہے، اور میرا پروردگار انسانوں کے ساتھ خود بھی نرمی فرماتا ہے۔ یہ پروردگار کا اخلاق ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق کے ساتھ مزین کرو۔ اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ اللہ کا اخلاق یہ ہے کہ میرا پروردگار اپنی مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ شفیق ہے، بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے۔ کیوں کہ یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے۔ تو جیسے ماں باپ اولاد میں شفیق ہوتے ہیں، اولاد جیسی کیسی بھی ہو پھر بھی ماں باپ کا دل نرم ہوتا ہے، ان کو کما کے کھلاتے بھی ہیں، نرمی کا معاملہ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ اولاد جیسی بھی بری ہو ماں اس کو برا نہیں کہتی بلکہ اس کو پیار دیتی ہے، پردہ ڈالتی ہے۔ تو میرا پروردگار ہی ایسا ہے، میرا پروردگار ہی اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر ایک رائی کے برابر بھی، ایک رتی کے برابر بھی اگر اس سینے میں ایمان ہوگا تو میرا پروردگار اس بندے کو بھی جنت لے جائے گا، کیونکہ میرا پروردگار کیا ہے؟ وہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میرا پروردگار تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، تنگی کا معاملہ نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کل اگر کوئی گناہ کرے گا تو اپنے گناہوں کی سزا برداشت کر کے، اپنی سزا بھگت کے پھر ضرور ایک نہ ایک دن میرا پروردگار اس مسلمان کو جنت کے اندر بھیجے گا۔ یہ میرے پروردگار کی نرمی کی دلیل ہے۔ ابتدا ہی سے میرے پروردگار کی نرمی دیکھیے کہ 100 سال بندہ، 50 سال، 60 سال، 100 سال پروردگار کی نافرمانی کرتا رہا، لیکن پروردگار کی رحمت دیکھیے، شفقت دیکھیے۔ جب بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میرا پروردگار اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میرے پروردگار کی نرمی کی دلیل ہے کہ اپنی مخلوق پر میرا پروردگار کتنا نرم ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے، آپ نے سنا کہ پچھلی قوموں میں ایک بندہ پروردگار کو نہیں بلکہ اپنے بت کو پکارا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم۔ ادھر سے کہاں جواب آ رہا تھا؟ کتوں سے کیا آواز آتی ہے؟
تو اس نے غلطی سے اس کی زبان پہ آنکھ لگی اور غلطی سے اس کی زبان کی پر آ گیا یا سمد، تو پروردگار نے فرمایا لبیک لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں کہ یہ بندہ اگر بت کو پکار رہا تھا ادھر سے بھی کوئی جواب نہ آیا، اگر میری طرف سے بھی کوئی جواب نہ آئے تو بتاؤ اور اس بت کے اندر میرے اندر فرق کیا ہوگا؟ پروردگار کی انسانوں کے ساتھ نرمی دیکھیے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو آپ دیکھ لیں تو آپ ذرا غور فرمائیں تو پروردگار کتنی آسانی چاہتا ہے۔ دیکھا اللہ کے حبیب علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام کو پروردگار عالم نے 50 نمازوں کا حکم دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ نبی علیہ السلام دوبارہ پروردگار کے پاس تشریف لے گئے۔ جب دوبارہ تشریف لے گئے تو پروردگار نے 5 کام کر دی، پھر گئے پھر 5 کام کر دی۔ کم ہوتے ہوتے میرے اللہ نے کتنی آسانی کا معاملہ فرمایا، میرے اللہ نے 5 نمازیں فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے حبیب علیہ السلام اب بھی زیادہ تشریف لے جائیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تو مجھے پروردگار کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ لیکن پروردگار کی نرمی دیکھیے، فرمایا میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں پروردگار ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا نرمی والا پروگرام پروردگار ہے۔ پروردگار کی نرمی دیکھیے، پہلی قومیں تھی تو ان کے لیے عبادت خانے مخصوص تھے، عبادت گاہ کے علاوہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ شفقت دیکھیے۔ نبی علیہ السلام کی امت کے لیے میرے پروردگار نے نرمی کا معاملہ فرمایا، پوری کی پوری زمین کو مصلی بنا دیا، جہاں چاہو